لفظ چوڑا کے بارے میں یہ مغالطہ عام ہے کہ یہ لفظ صرف عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لفظ کسی بھی مذہب کے بارے میں نفرت انگیز ہے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں لفظ چوڑے کو حقیر اور نیچ سمجھتے ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چوڑے کون ہیں، ان کے بارے میں آج ہم آپ کو مختصر بتائیں گے۔ امید ہے آپ یہ کلپ پورا سنیں گے تو آپ کے علم و عمل میں ضرور اضافہ ہوگا۔ معزز ناظرین، اس لفظ کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ شمالی ہند میں صفائی کرنے والے لوگوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، جن میں چوڑا بھی شامل تھا۔ یہ مختلف نام پر ہیں: مہتر چوڑا، لال بیگ، ہلال ہور، آکروب۔ یہ پانچوں القابات تھے جو امراء کی بستیوں کو صاف کرنے والے لوگوں، جنہیں بنگی بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے تھے، اور ان سب کا تعلق ہندو دھرم کے سب سے نچلے طبقے شودر سے تھا۔ آنے والے وقتوں میں مختلف القابات میں سے چوڑا کہلانے یا یوں کہہ لیجئے کہے جانے والے کثیر تعداد میں ہوتے گئے، اور بعد میں یہ چوڑے لوگ باقاعدہ ایک ذات بن گئی۔ چونکہ ناظرین، کلپ میں ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ یہ ہندو مذہب کا شودر طبقہ تھا، جو انتہائی پستی کی حالت میں پسے ہوئے لوگ تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دوسرے مختلف مذاہب اختیار کرتے گئے۔ شروع میں چوڑا ذات کی اکثریت نے گرو نانک صاحب کا سکھ مذہب اختیار کر لیا۔ اسی وجہ سے برصغیر میں سب سے زیادہ چوڑے بھارتی پنجاب کے دیہی علاقوں میں آباد ہیں، اور ان کی تھوڑی تعداد اپنے پرانے مذہب ہندو مت پر ہی قائم رہی، جنہیں والمکس ازم بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ مغربی ہند کے پسے ہوئے ان ہندو چوڑے طبقوں نے عیسائیت قبول کر لی، جو اب موجودہ پاکستان میں آباد ہے۔ معزز ناظرین، حیرانگی کی بات شاید یہ بھی آپ کے لیے ہو کہ بہت تھوڑی تعداد میں چوڑے مسلمان بھی ہیں۔ یہ وہ شادر ہندو چوڑے تھے جو جامعہ مسجد دلی کے آس پاس آباد تھے، اور جو ہندو شادروں سے مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن 1820-30 سے لے کر آنے والے 100 سال میں عیسائیت مذہب بہت تیزی سے برصغیر میں پھیلا، اور یہ لوگ بھی تیزی سے عیسائی ہونا شروع ہو گئے۔ بہرحال برصغیر میں ابھی بھی مسلمان چوڑوں کی ایک قلیل تعداد آباد ہے، جو مسلی یعنی مسلم چوڑے کہلاتے ہیں۔ معزز ناظرین، مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہے۔ اور اس کلپ کو بھی انت تک ضرور دیکھیے، تاکہ ناظرین چوڑوں کے بارے میں مزید جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، چوڑوں کی معاشرتی زندگی کا تجزیہ کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ یہ محنتی، ایماندار اور زور بازو سخت محنت کر کے روٹی روزی کمانے والا طبقہ ہے، جس کی مثال آج بھی بھارتی پنجاب کے چوڑے ہیں۔ بھارتی پنجاب کے یہ چوڑے زیادہ تر پنجابی کسانوں کے ساتھ موالیوں کا کام کرتے ہیں، جن کے ذمہ جانوروں کی دیکھ بھال اور کھیتوں میں کام کاج ہے۔ سکھ چوڑے اپنے آپ کو مذاہبی بھی کہلاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں بھی ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ لوگ محنتی اور جفا کش ہیں۔ صفائی ستھرائی سے لے کر کھیت کھلیان میں کسانوں کی مدد تک ہر طرح کا کام اور محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ پنجابی زبان کے نامور شاعر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں لفظ چوڑے کا استعمال کیا ہے، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سرسوں دا چنگا، بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سرسوں دا چنگا، بے غیرت دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں اس طبقے کی اسی عظمت کو ایک عظیم اشتہارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ شعر کے سیاق و سباق اور مرکزی خیال کو دیکھا جائے تو یہاں لفظ بے غیرت کا مطلب حرام خور، حرام کھانے والا یا محنت کر کے نہ کھانے والے کو کہا گیا ہے۔ تو اس کی دوستی کی نسبت سے یہ چوڑا بہتر ہے، جو معاشرتی لحاظ سے پست ترین ہے، لیکن حق حلال کی روٹی روزی کما کر گزارا کرتا ہے۔
تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ چوڑوں کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا، کچھ خیالات تھے، کچھ مغالطے تھے جو ہم نے کلیئر کیے، آپ کو کیسا لگا ان کا مختصر تعارف کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے، دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین۔ اللہ نگہبان۔